شاہ جی بابا بچپن سے ہر وقت ذکر خدا میں ہی مشغول رہتے تھے۔ عام بچوں کی طرح کھیلتے کودتے نہیں تھے۔ بچپن میں آپ کے استر پر غیب کا پنجہ رہتا تھا۔ لذیذ کھانوں سے پرہیز کرتے تھے، روکھی سوکھی روٹیوں سے گزارا کرتے۔ آپ کے والد بچپن میں ہی وصال کر گئے۔ آپ کی پرورش، تربیت صاحبہ اور ماموں میاں نے کی۔ ان دو اللہ والوں کی صحبت پا کر آپ کا کردار بڑا اونچا ہو گیا اور دمک اٹھا، ذکر و فکر میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ آپ کی تعلیم، شاہ جی بابا نے ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر اللہ کا ولی اللہ کی تربیت میں رہتا ہے۔ علم خدا کی طرف سے عطا کیا گیا، اس لیے راتوں میں اٹھ کر قرآن کی تربیت ایسے پڑھتے جیسے کوئی قاری پڑھتا ہو۔ آیت قرآن، حدیث، تفسیر کے مسائل ایسے خوب بیان فرماتے جیسے بڑے بڑے مولانا روم کی مثنوی شریف تو ایسی روانی تھی کہ ہر موقع پر شعر پڑھا کرتے۔ آپ علم کا پہاڑ تھے جسے کوئی جنبش نہ تھی۔ ایک بار مشہور عالم علامہ وسیع احمد محدثی صورتی پلویت، علامہ مولانا عبدالرشید خان صاحب، حاجی عزیز صاحب، حاجی حفیظ خلیل الدین کے بیچ آپس میں بحث چل پڑا۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو سب شاہ جی بابا کے پاس گئے اور آپ سے اس موضوع پر خوبی سے بیان کیا۔ آپ نے سب مطمئن ہو کر چلے گئے، سب کو اچھے سے جواب دیا۔ پلبیت کے روحانی ڈیم شاہ جی میاں کا بچپن۔ علماء کا قول ہے ہر ولی عالم ہوتا ہے مگر ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے علماء، فقہ، صوفیہ، مسخ، محدثی حضرت آپ کے پاس آتے اور کسی بات میں بحث نہ کرتے۔ آپ کا وضع قرآن حدیث کے مطابق ہوتا، ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کرتے۔ لباس اور حلیہ۔ حضور شاہ جی میاں کا لباس کالا اور نیلا آستین کرتا، سر مبارک پر 2 پلو کالی ٹوپی پہنتے، اکثر امامہ بھی پہنتے۔ کبھی اچھا لباس نہیں پہنا، پاؤں میں نالین یا کھڑاؤ پہنتے۔ رنگ مبارک شاہ جی میاں کا رنگ مبارک گندم گو، قد درمیانی، جسم مبارک دوہرا روشنی، بڑی داڑھی شریف درج، اوسط لمبا مبارک باریک چہرہ مبارک نورانی خوبصورت چہرہ، آواز بلند اور دلکش تھی۔ تجارت۔ آپ کنگھی کا کاروبار کرتے۔ آپ دن میں 2 سے 3 گھنٹے لکڑی کی کنگھی بناتے اور انہیں بیچا کرتے۔ آپ اپنے بھائی صاحب اور روزی کا انتظام کرتے، زمین جائیداد کو غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا اور اپنی محنت کی کمائی کو روزی کا ذریعہ بنایا۔ ایک بار عربی مدرسے کے کچھ بچے آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے، میاں حضور اس آیت قرآنی کا مطلب سمجھائیے۔ آپ کو فوراً روشن ہو گیا کہ یہ قول رسول ہے۔ فرمایا، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت قرآنی کہتے ہیں، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، جاؤ یہاں سے۔ سب خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ آج بھی کچھ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ ظاہری پڑھنے نہیں گئے، آپ کو علم نہیں تھا، جبکہ وہ نہیں جانتے آپ کو اچ کوٹی کا علم تھا، حاصل ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا۔ نفس کو مارنے کے لیے آپ نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، کبھی جنگل میں، کبھی گڈھوں میں بیٹھ کر 40 دن چلا کرتے، کبھی قبروں میں، کبھی حجرے میں، کبھی چھپر میں 16 دن تک بھوکے پیاسے لگاتار روزے رکھتے، تھک جاتے، لیٹنے پر مجبور ہو جاتے تو ایک پتلی سی کھٹولی پر لیٹتے جس پر ٹھیک سے پیر تک نہیں آتے۔ آپ کبھی لحاف یا گدا بستر پر نہیں لیٹتے، سردی میں ایک ہلکی سی فرد رکھتے۔ اس قدر اللہ کی عبادت کی جسم بہت کمزور ہو گیا، نفس آپ کا غلام بن گیا، ساری خواہشات مر گئیں۔ آپ کی کوئی سانس ذکر الہی سے خالی نہیں رہتی۔ ہر موسم میں 5 وقت کی نماز باوضو پڑھتے، روزے پابندی سے رکھتے، نماز تہجد، اشراق، شست وغیرہ سب ادا کرتے۔ آپ فنا فی اللہ کی بلندیوں والا مقام پر فائز تھے۔ ضعیفی بڑھاپے میں بھی عبادت میں محنت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کھکرا مسجد میں حضور 30 سال تک رات دن عبادت میں مشغول رہے، شریعت کے مطابق حقیقت کی سبھی منزلیں طے کی، اور آپ نے حال ہی میں اکثر تمام جسم کبھی کبھی آپ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس حال میں اگر کوئی آپ کو دیکھتا تو چیخ جاتا اور کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا۔ آپ کو جب ہوش آتا آپ ٹھیک ہوتے، اس سے اس کی آنکھوں کا دھوکہ
کہہ کر ٹال دیتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا اپنا پردہ فاش نہ کرتے۔ ماموں میاں کی دعا۔ ایک دن ماموں میاں کے پاؤں دباتے وقت شاہ جی میاں نے عرض کیا، میں آپ کا ہو جاؤں، جسے سن کر ماموں میاں نے اپنی چادر ان کے چہرے پر ڈال دی۔ پھر تو 8 دن تک آپ پر ایسی مستی تری کہ ماموں میاں نے دعا دی، خدا تجھے بزرگی اور بلندی عطا کرے۔ بیت و شاہ جی لقب۔ آپ اپنے وقت کے سپرسد چمتکاری صوفی سنت ادیب اللہ ولی قطب بھٹپورہ مصطفیٰ آباد رامپور کا پرانا نام حضرت مولانا سید احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک نگاہ سے رائے بہادر سنگھ کو پورا قرآن یاد ہو گیا تھا، جن کے ایک بار ضرب سلطانی نعرہ اللہ لگانے سے 5000 کی بھیڑ بے ہوش ہو گئی۔ ان کا گزر ایک بار شاہ جی بابا کے سامنے سے دیکھتے ہی دیکھتے شاہ جی کہہ کر پکارا، تو بادشاہ ہے، اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی دن سے شاہ جی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ولی را ولی، ولی کی شان بے شک ولی ہی پہچانتا ہے۔ تیسری ملاقات میں مرید شیش بنائے شاہ جی میاں کو اپنا مرید بنایا اور سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، مجاہدیہ، احمدیہ میں داخل کر کے اسی وقت خلافت عطا فرمائی اور ایک تہمت دیا، جسے باندھتے ہی شاہ جی میاں کو ایسا لگا جیسے کسی نے سر پر پہاڑ رکھ دیا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو جب ہوش آیا مجموعت پر مستی طری ہوئی میرے نبی کا دیدار۔ 8 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی صورت مبارک آپ کے سامنے آ رہی تھی۔ آپ ضرب سلطانی لگاتے پھرتے، آنکھیں سرخ، بدن لال، شعلے جسم دہکتا گرم گرم، جس کی وجہ سے پانی میں پڑے رہتے۔ ایک بار کڑکتی ٹھنڈ سے آپ ساردا ندی میں گھنٹوں پڑے رہے۔ بھوچک لوگ کئی بار پیر، کوئی مہاشیر، کوئی سدھ بابا کہہ کر پکارتا۔ جب لوگ چڑھاوا چڑھانے کے لیے ساردا ندی سے نکل کر جنگل کی اور چل دیے۔ ایک دن ماموں میاں نے آپ کو گلے لگایا اور آپ کی ساری حرارت جاتی رہی و طبیعت میں سکون آنے لگا۔ شاہ جی میاں شیر، رسول کے شیر شاہ جی بابا جب بجد میں ضرب سلطانی لگاتے تو شیر کی دہاڑ پیدا ہوتی، مکانوں اور چھتیں ہل جاتی، محرابوں کی ڈانٹوں کا چونا چھوٹ جاتا، جو سنتا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ جاتا، ایسا لگتا جیسے کہ اس کے بدن پر کوئی شعلے لپٹ گئے ہوں۔ مرید کرتے وقت نعرہ لگاتے تو سب بے ہوش ہو جاتے، چپل میں لگاتے تو ایسی آگ نکلی چپل میں سوراخ ہو جاتا، چلتے پھرتے لوگ گر جاتے۔ جب عشق کے شعلے بھڑکے تو آپ کے رونگٹوں سے اللہ کی آواز نکلنے لگی۔ ایسی حالات میں ایک شخص نے آپ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا تو ایسا لگا جیسے دہکتی آگ کو چھو لیا، مارے دہشت کے بے ہوش ہو گیا۔ آپ کی آواز اتنی بلند تھی، پلویت میں اذان دیتے تو لوگ 12 کلومیٹر دور جان آباد میں اسے سنتے۔ اپنے پیر سے محبت شاہ جی میاں کو۔ شاہ جی میاں اپنے پیر سے بے پناہ محبت کرتے۔ اسی محبت میں گرفتار ہو کر ایک بار آپ پیر کے تانگے کے پیچھے بھٹپورہ شریف دوڑتے دوڑتے چلے گئے۔ پیر بہت خوش ہوئے۔ خدمت کا یہ حال تھا کہ روز خود روٹی بنا کر پیر کو بھٹپورہ شریف پہنچاتے۔ پیر کی مزار شریف کی تعمیر آپ نے خود کی، اینٹیں ڈھوئیں، گارا بنایا، آدھی صف کام کیے، جد و ادب اتنا کیا کہ ملنے جاتے تو میل دور چپل اتار دیتے و ننگے پیر جاتے۔ کبھی مزار پاک کی طرف پیٹ نہیں کی۔ ہر سال عرس ماں کی خدمت شاہ جی بابا نے اپنی پوری زندگی ماں کی خدمت میں گزاری۔ خدمت میں کمی نہیں آئی، اس لیے شادی تک نہیں کی۔ ماں کا ہر حکم مانتے، بے حد ادب و محبت کرتے، خود روٹی پکا کر کھلاتے۔ آخری عمر میں ماں کی بینائی یا آنکھیں چلی گئیں۔ آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر والدہ کا غسل بھی کرایا۔ روشن ضمیر ماں مہمانوں کے آنے کی خبر پہلے سے ہی دے دیتی و فرماتی، محمد شیر کھانا تیار کرو، فوراً حکم پورا کرتے۔ ماں نے دعائیں دیں، میرے لال تو میری خدمت کر رہا ہے، دنیا ہمیشہ تیرا نام لیتی رہے گی، تو بلندیاں عطا کرے گا۔ بے شک ماں کی دعاؤں، ماموں میاں کی نوازشوں، پیر کی نگاہوں کرم سے شاہ جی
میاں کو یہ بلند اعلیٰ رتبہ و پلویت کی بادشاہت ملی۔ آپ ہمیشہ کے لیے پلویت کے روحانی ڈی ایم مقرر ہوئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شاہ جی میاں کا پارٹ 2 نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ملے گا۔